السلام علیکم جی. عذوری بیٹھ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے بچائے اور ہر قسم کی جو بھی آپ کی روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں وہ دور کرے. ایک چیز میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس جب بھی آپ کو وقت ملے آپ درود شریف لازمی پڑھا کریں، کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں. کیا فائدے ہیں سب کو پتہ ہے. 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 آپ کے گناہ بھی کم ہوتے ہیں، اور آپ کے درجات میں بھی 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اب یہ وظیفہ کون سا ہے جو میں بتانے لگوں آپ کو؟ یہ ہے سورہ اخلاص کا. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو سورہ ہے نا، آپ کوشش کیا کریں اس کو جب بھی پڑھیں ویسے نہ پڑھ لیا کریں، اس کو تلاوت سے پڑھیں. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا دونوں میں عزت آپ کو ملے گی، اور آپ کے گناہوں میں بہت حد تک کمی ہو جائے گی. یہ اس سورہ کی ایک خاص بات ہے. اب یہ سورہ کیسے آئی، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اب یہ کوشچن آ جاتا ہے. تو یہ سورہ مکی ہے، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی. اور کب نازل ہوئی؟ جب کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے محبوب سے یہ کافروں نے کوشچن کیا کہ تمہارا محبوب کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے محبوب کے اوپر یہ آیت نازل کی، سورہ اخلاص. جب اس کو آپ ترجمے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا فرمایا، کیونکہ ان کو کافروں کو جواب تو دینا تھا. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، اس کو ایکسپلین کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. اب اس سورہ کو جو تلاوت سے پڑھتا ہے نا، یقین کیجئے اس کو اس کی سوچ سے زیادہ اجر ملتا ہے. اور جب جو بندہ بھی یا بندی اس کو تلاوت سے پڑھتے ہیں، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی. اس کو ہر مشکلات سے اس کی جان چھوٹی رہتی ہے، دشمنوں سے وہ محفوظ رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی تلاوت کرنے والا یا والی کے فرشتے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ اس سورہ کی آپ کو خوبیاں بتا رہا ہوں. اور ایک اور سب سے بڑی بات اس کو تلاوت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے. اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سورہ اخلاص کا یہ چھوٹا سا وظیفہ جو ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اب اس کو کرنے کا طریقہ تو وہی ہے میرا، عصر کی نماز کے بعد تو آپ نے 2 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے تلاوت کے ساتھ، اور اس کے بعد 2 دفعہ پھر 2 دفعہ کر کے اس کو بند کرنا ہے. اب سوال آ گیا اس کو کتنے پڑھنا ہے؟ تو سچ جناب اس کو بھی آپ نے صرف اور صرف 2 دن پڑھنا ہے. انشاءاللہ 2 دن پڑھنے میں ہی آپ کی تمام خواہشات، تمام حاجات، تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو کہ جب کافروں میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر یہ صورت اتاری. اس کو کہتے ہیں مکی صورت. اب جو چیز بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کرتی ہے انتہا سے زیادہ، قرآن پاک کی ہر صورت میں خزانے چھپے ہوئے ہیں، لیکن سورہ اخلاص کی خاص جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس سورہ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ تلاوت سے پڑھیں، اور جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان سب سے آپ فائدہ اٹھائیں. اب اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں، یہ کہ نام ہو تو وہ یہ کر سکتے ہیں.